ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ ترجمہ، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے تاکہ وہ قرآن کے گہرے مطلبوں کو سمجھ سکیں، یا کیا یہ معاملہ ہے کہ ان کے دلوں پر قفل یعنی تالا لگا ہوا ہے؟ میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس سے ہر کتاب کا آغاز ہونا چاہیے، اور اللہ کی بے حد رحمت ہو اس کے تمام پیغمبروں پر۔ یہ وہ دعا ہے جس سے ہر کتاب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں تم کو تمہارے خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنا لیا ہے اور جو اس کے کچھ ظاہری مطلب کو لے لیتے ہیں۔ تم کب تک اس لامحدود سمندر کے ساحل پر غفلت سے بے مقصد چلتے رہو گے؟ تم کب تک اپنی آنکھوں کو بند رکھو گے ان عجائب و غرائب اور رموز و اسرار سے جو قرآن کے معنوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارا یہ فرض نہیں تھا کہ قرآن کے مطالب کے لامحدود سمندر کے بیچ میں سفر کرتے تاکہ اس کے معارف یعنی اسرار و رموز کو جانتے، اور اس کے جزیروں میں سفر کرتے تاکہ ان کی بہترین اشیاء کو جمع کرتے، اور اس کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ لگاتے تاکہ تم اس کی تہ سے قیمتی جواہرات نکال کر لاتے جس سے تم غنی و مالا مال ہو جاتے؟ کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ تم اس کے قیمتی موتی اور جواہرات سے محروم ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم اس بات پر بضد ہو کہ تم قرآن کے لامحدود سمندر کے ساحل کو صرف دیکھو گے اور صرف اس کے ظاہری مطالب پر کفایت کرو گے؟ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے جس سے قدیم اور جدید علوم نکلتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے دریا اور نہریں سمندر سے جڑے ہوئے ہیں؟ تم ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہوں نے قرآن کی وسیع و عمیق سمندر کے طول و عرض میں اور گہرائیوں میں سفر کیا اور اس سے قیمتی معارف حاصل کر کے اللہ کی قرب اور معرفت سے مالا مال ہو گئے؟ تم یہ بات جان لو کہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے فرض کو پورا کرتے ہوئے اور تمہاری اللہ کے حضور نیک دعاؤں کی امید پر میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اس امر کی جانب کہ خدا کے محبوب اور مقرب بندوں نے کس طرح قرآن کے اس بحر بے کراں میں سفر کیا، اس کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا اور اس میں تیراکی کی۔ قرآن کے اغراض و مقاصد اور اس کے قیمتی علوم 6 طرح کے ہیں۔ قرآن کا راز، اس کا اصل پیغام اور اس کا پہلا اور آخری مقصد لوگوں کو اللہ کی معرفت اور پہچان کی طرف بلانا ہے، جو کہ سب سے زیادہ طاقتور، اس دنیا اور آخرت کا مالک، اوپر موجود آسمانوں کا خالق اور نیچے موجود زمین کی تہوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی صورتیں اور اس کی آیات 6 اقسام کی ہیں، جن میں 3 اہم ترین قسمیں ہیں اور یہ اہم ترین اصولوں پر مشتمل ہیں، اور باقی 3 قسمیں پہلی 3 قسموں کے بعد آتی ہیں اور پہلی 3 قسموں کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کی تکمیل کرتی ہیں۔ قرآنی آیات کی پہلی اہم ترین 3 قسموں میں پہلی قسم کی آیات اللہ کو پہچاننے کے بارے میں ہیں اور اللہ جس کی طرف انسانیت کو بلایا گیا ہے۔ دوسری قسم کی آیات صراط مستقیم یعنی ہدایت والے راستے کی طرف رہنمائی کے بارے میں ہیں، جن میں استقامت کے ساتھ مسلسل جدوجہد کرنا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآنی آیات کی تیسری اہم ترین قسم انسان کی اس حالت اور کیفیت کی تشریح کرتی ہے جو اسے اللہ تک پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی سعادت ابدی حاصل ہونے کے بعد کی حالت، جس میں انسان کو حقیقی اور نہ ختم ہونے والی کامیابی اور دائمی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔
قرآن کی آیات کی آخری 3 قسمیں قرآن کی پہلی اہم ترین 3 قسموں کی تکمیل کرتی ہیں اور ان کی افادیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان آخری 3 قسموں کی آیات میں پہلی قسم کی آیات ان لوگوں کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی طرف لے جانے والی آواز پر لبیک کہا۔ مزید برآں یہ آیات اللہ تعالی کی اپنے ایسے بندوں پر لطف و عنایت و مہربانی کی تشریح کرتی ہیں جس کا مقصد اور راز یہ ہے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کے حصول کی ترغیب دی جا سکے۔ مزید برآں یہی آیات ان لوگوں کی حالت کی بھی تشریح کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف لے جانے والی آواز کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب و سزا کے مستحق ہوئے، جس کا مقصد اللہ کا خوف پیدا کرنا اور غلط رویے سے بچنے کی ترغیب دینا ہے۔ قرآنی آیات کی آخری 3 قسموں کی دوسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو ان لوگوں کی حالت کی تشریح پیش کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اور یہ آیات ان کی ذلت اور جہالت کو سامنے لاتی ہیں جو کہ ناحق جھگڑنے اور سچائی کے خلاف بحث کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ ان سب کا مقصد اور راز یہ ہے کہ جھوٹ اور باطل کو سامنے لایا جائے اور اس کے خلاف کراہت اور مخالفت پیدا کی جائے اور سچائی کی تصدیق کی جائے۔ قرآنی آیات کی آخری 3 قسموں کی تیسری قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو کہ اللہ کی معرفت، پہچان اور قرب والے راستے کے مراحل بیان کرتی ہیں اور انسان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ روحانی سفر طے کیا جائے اور اس سفر کی تیاری میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ قرآن کے 6 مقاصد کی مفصل تشریح۔ پہلی قسم کی قرآنی آیات اس ذات واحد یعنی اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں جس کی طرف انسانوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ آیات علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کے علم کی تشریح کرتی ہیں۔ اس عظیم علم میں اللہ کی ذات کا علم، اس کی صفات کا علم اور اس کے افعال کا علم شامل ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم معرفت برابر نہیں ہیں۔ ان میں اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کے بعد اہم ترین علم اللہ کی صفات کا علم ہے اور اس کے بعد اللہ کے کاموں یعنی افعال کا علم ہے۔ علم معرفت یعنی اللہ کو پہچاننے کا اہم ترین علم اللہ کی ذات کا علم ہے جو کہ بہت مشکلوں سے ملتا ہے، اور اس علم کی نایابی کی وجہ سے اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اگرچہ ان کو دوسرے متعلقہ علوم جو اس علم ذات خداوندی سے درجے میں کم ہیں ان میں بہت زیادہ حصہ ملا ہو۔ اللہ کی ذات کا علم بہت خاص علم ہے جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، انسان کی عقل کے لیے بہت حیران کن ہے اور انسان کے احاطہ عقل اور بحث سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس علم کی طرف صرف اشارتاً بات کی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی تقدیس و تحمید کی زبان میں بات کی ہے۔ مثلا لیس کمثلہ شیء یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اور سورہ اخلاص اور اللہ کی بزرگی اور کبریائی کا تذکرہ، مثلا سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض یعنی پاک و بالا تر ہے وہ ذات اس سے جو مشرکین کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ جہاں تک اللہ کی صفات کے علم کا تعلق ہے، وہ علم اللہ کی ذات کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآنی آیات بہت ہیں جو اللہ کے علم، قوت، زندگی، کلام، حکمت، سماعت، بصارت وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ جہاں تک اللہ کے افعال یعنی کاموں کا علم کا تعلق ہے، وہ علم ذات خداوندی اور علم صفات خداوندی کے مقابلے میں ایک سمندر کی طرح ہے جس کا ساحل بہت بڑا ہے، جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی سوائے اللہ تعالی کی ذات کے اور اس کے افعال کے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ صرف اس کے افعال کا وجود ہے، لیکن قرآن
موجودات کا بیان کرتا ہے جو کہ ظاہری دنیا میں ہیں، مثلا آسمان، ستارے، زمین، درخت، جانور، سمندر، پودے، بادلوں کے ذریعے میٹھے پانی کا اتارنا اور وہ تمام ذرائع جن سے نباتات اور دوسری موجودات کو زندگی ملتی ہے، یہ سب وہ افعال خداوندی ہیں جو کہ ظاہری حواس سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عظیم افعال، جو کہ سب سے زیادہ عجیب و غریب ہیں، جو سب سے زیادہ واضح طور پر اپنے خالق کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا ادراک انسان اپنے ظاہری حواس سے نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے جسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ اس میں فرشتے، جسمانی وجود نہ رکھنے والی چیزیں مثلا روح جو کہ انسانی وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اور روح وہ چیز ہے جو کہ تمام ظاہری اور پوشیدہ دنیاؤں کا خلاصہ ہے، جو کہ مادی وجود رکھنے والی دنیا اور حواس ظاہری کے سمجھ سے باہر ہے۔ وہ افعال خداوندی جو کہ انسان کے ظاہری حواس کے فہم اور ادراک سے باہر ہیں، ان میں وہ زمینی فرشتے شامل ہیں جن کے ذمے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ انسان کے ظاہری حواس کے ادراک سے باہر وہ شیاطین بھی ہیں جن کو انسانیت پر قدرت اور طاقت دی گئی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انسان کے ظاہری حواس کے فہم و ادراک سے باہر آسمانی فرشتے بھی ہیں، جن میں سب سے بڑے فرشتے شامل ہیں جو کہ اللہ کے حضور حاضر ہیں، جو انسانوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کی عظمت، جمال اور کبریائی کے مشاہدے میں غرق ہیں، اور ان کی نگاہیں صرف اللہ کے دیدار میں مستغرق ہیں، جو کہ ہر وقت اس کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اور اس سے تھکتے نہیں۔ تم اس بات کو ناممکن نہ سمجھنا کہ خدا کہ خلائق میں ایسی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ انسان اپنے آپ کو اس بلند درجے پر نہیں پہنچا سکتا۔ اے عزیز، یہ بات جان لو کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کے اکثر کاموں سے غافل اور ناواقف ہے، خاص طور پر اللہ کے عظیم ترین کام سے۔ در حقیقت ان کی سمجھ ظاہری حواس اور خیال تک محدود ہے، جو کہ ظاہری دنیا کی آخری حد ہے، اور یہ پھل کے چھلکے کی طرح ہے جو کہ اس کے مغز سے بہت دور ہے۔ وہ شخص جو کبھی ظاہری حواس اور خیال و تصور سے باہر نہیں نکلا، وہ ایسا ہے جس نے کبھی انار کے چھلکے کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور جس نے انسان کے کمال کو کبھی نہیں دیکھا سوائے اس کی ظاہری شکل و صورت کے۔ تو یہ جو تشریح پیش کی گئی ہے وہ قرآنی آیات کی پہلی اہم ترین قسم کی تشریح پیش کرتی ہے۔ ہم عنقریب ان آیات کو بیان کریں گے جن کا تعلق اس پہلی قسم کی آیات سے ہے، جو کہ قرآن کی روح، اس کا دل اور اس کا راز ہیں۔ دوسری قسم کی قرآنی آیات اللہ تعالی کے قرب و معرفت کے حصول کے راستے میں آگے بڑھنے کے بارے میں ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا کام اپنے آپ کو اللہ کی خدمت میں وقف کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ترجمہ، اور ہر طرف سے الگ ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے وقف ہو جاؤ، یعنی صرف اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے مکمل طور پر وقف ہو جانا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف اپنی روح سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کی طرف روحانی سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو دلی طور پر الگ کر لیتے ہیں۔ اس کا اظہار قرآن کی اس آیت سے ہوتا ہے لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، ترجمہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو صرف اسی کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ۔
اللہ کی طرف بڑھنا یعنی اس کا قرب اور معرفت کا حاصل کرنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ہمیشہ ذکر میں کوشش اور مداومت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز سے دلی تعلق ختم کر لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے، اپنی روح اور نفس کا تزکیہ اور صفائی کر کے، اور دنیا کی گندگی اور آلودگیوں سے اپنے دل کو پاک کر کے۔ اس تزکیہ نفس یعنی باطن کی پاکیزگی کا نتیجہ آخرت کی خوشحالی اور کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ، اس شخص نے فلاح و کامیابی حاصل کی جس نے اپنی روح اور نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ کے قرب و معرفت کا راستہ یعنی وہ راستہ جس سے سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی حقیقی کامیابی اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس راستے میں آگے بڑھنا استقامت اور مخالفت سے ہوتا ہے۔ استقامت اللہ کی سچی یاد اور ذکر میں، اور مخالفت ہر اس چیز کی جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹا دے اور اس سے غافل کر دے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سفر۔ اللہ کی طرف سفر میں کوئی حرکت نہیں ہے، نہ سفر کرنے والے کی طرف سے نہ اس کی طرف سے جس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالی، کیونکہ دونوں ساتھ ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالی کے یہ الفاظ نہیں سنے جو کہ سب سے زیادہ سچا ہے؟ او نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ترجمہ، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سالک یعنی اللہ کی طرف سفر کرنے والا اور مسلوک یعنی وہ جس کی طرف سفر کیا جا رہا ہے یعنی اللہ، ان دونوں کی مثال آئینے میں نظر آنے والے عکس کی ہے۔ عکس آئینے میں اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ آئینے کی سطح پر زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر اس آئینے کی سیقل یعنی صفائی کر دی جائے تو عکس اس میں نظر آنے لگتا ہے۔ اس عکس یا تصویر کا آئینے میں نظر آنا جبکہ آئینے کی سیقل اور صفائی کر دی جائے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ عکس حرکت کر کے آئینے کے سامنے آ گیا ہے یا آئینہ حرکت کر کے عکس کے سامنے آ گیا ہے، بلکہ عکس آئینے میں اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ آئینے پر موجود پردہ یا حجاب دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذات سے ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ نور یا روشنی کا چھپنا ناممکن ہے، اور اسی نور یعنی نور الہی کی بدولت ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن میں سورہ نور میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ روشنی کا آنکھ کے تل سے مخفی رہنا صرف دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا تو آنکھ کے تل میں گدلا پن، کثافت یا گندگی ہوتی ہے، یا اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ ایک عظیم روشنی کی چمک دمک کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس طرح چمگادڑوں کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تمہارے لیے یہ بہت اہم اور ناگزیر ہے کہ تم اپنی روح کی آنکھ میں موجود کثافت اور میلا پن اور دھندلاہٹ کو صاف کرو، اور اس آنکھ کے تل کی قوت بینائی میں اضافہ کرو، یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو مضبوط کرو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ کو اپنی روح میں موجود پاؤ گے، جس طرح سے عکس آئینے میں نظر آتا ہے، یعنی تم اپنی روح کے آئینے میں اللہ کو دیکھو گے۔ جب اللہ اچانک تمہاری روح کے آئینے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا تو تم یہ کہنے میں جلدی کرو گے کہ اللہ روح کے اندر موجود ہے، اور تم کہو گے کہ انسانی فطرت نے خدائی فطرت کو اختیار کر لیا ہے۔ تم یہ سوچ اس وقت تک رکھو گے جب تک اللہ تعالی تم کو اپنے کلمہ ثابت سے مضبوط نہ کر دے، یہاں تک کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تصویر آئینے میں موجود نہیں ہے بلکہ صرف اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ روح میں موجود نہیں ہے بلکہ روح کے آئینے میں صرف اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔
اگر تصویر آئینے کے اندر موجود ہوتی تو اس کا عکس بہت سارے آئینوں میں ایک ساتھ کس طرح نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت سے عارفین یعنی اولیاء کرام کے سامنے ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کچھ ارواح یعنی روحوں کے آئینوں میں زیادہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے اور کچھ روحوں کے آئینوں میں مبہم اور غیر واضح طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ اظہار کا فرق اس لیے ہے کہ آئینوں کی صفائی، ثقل، آئینے کی شکل اور اس کی سطح کی چوڑائی میں فرق ہے، یعنی مختلف انسانوں کی روحیں اپنی صفائی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً خود کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے عام طریقے سے، لیکن ابو بکر کے سامنے خاص طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے، جس کو راہ سلوک بھی کہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنے کا علم اور خاص طور پر وصول یعنی اللہ کی معرفت اور قرب کو حاصل کرنا قرآن کے بحر العلوم میں سے ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ میں اس کتاب جواہر القرآن میں ان آیات قرآنی کو جمع کروں گا جو تمہیں اللہ تک پہنچنے میں رہنمائی کریں گی تاکہ تم ان آیات پر غور اور تدبر کر سکو۔ اگر اللہ کی مرضی رہی تو جو تم پر ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر ہو جائے۔ قرآن کی آیات کی یہ دوسری قسم چمکدار اور خوبصورت موتیوں کی طرح ہیں۔ قرآن کی آیات کی تیسری قسم انسان کا حال بتاتی ہیں جو اللہ کے وصول یعنی قرب و معرفت کے وقت ہوتا ہے۔ ان آیات میں انسان کو ملنے والی خوشی، راحت اور آرام کا بیان ہے۔ وہ لفظ جو انسان کو ملنے والی راحت اور آرام کا اظہار کرتا ہے وہ لفظ جنت ہے، اور جو سب سے بڑی خوشی اور راحت ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب انسان جنت میں اللہ تعالی کا دیدار کرتا ہے۔ اس تیسری قسم کی قرآن کی آیات میں وہ آیات بھی شامل ہیں جس میں ذلت اور سزا کا بیان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے حجاب میں رہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر نہیں چلے۔ وہ لفظ جو ہر طرح کے کرب، غم اور اذیت کا اظہار کرتا ہے وہ لفظ جہنم ہے، اور سب سے بڑا غم اور اذیت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ تعالی سے حجاب میں رہنے کی وجہ سے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی سے بعد اور دوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رنج و الم سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ مطففین میں فرمایا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ ترجمہ، بے شک وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اس کے بعد وہ دوزخ میں جلیں گے۔ یعنی اہل ایمان اللہ تعالی کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ قرآنی آیات کی اس تیسری قسم میں وہ آیات بھی ہیں جن میں دونوں طرح کے لوگوں یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو درپیش آنے والے حالات کا بیان ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب آخرت، میزان، پل صراط وغیرہ۔ ان کے واضح ظاہری مطالب ہیں جن میں عام انسانوں کے غور و فکر کا کافی سامان موجود ہے۔ انہی آیات میں عام انسانوں کی سمجھ سے پوشیدہ راز بھی موجود ہیں جنہیں خواص یعنی اولیاء اللہ اور اللہ کے مقرب بندوں کی روحانی زندگیوں کا کافی سامان موجود ہے۔ قرآن کی 1/3 آیات اور صورتیں ان مضامین کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ قرآنی آیات کی چوتھی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جن میں ان بندگان خدا کے احوال کا بیان ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے، جس کو راہ سلوک بھی کہا جاتا ہے، اس پر چلے۔ اس چوتھی قسم کی آیات میں وہ آیات بھی ہیں جن میں ان بدقسمت لوگوں کے احوال کا بیان ہے جنہوں نے اللہ تعالی کا انکار کیا اور اس کے راستے سے دور اور منحرف ہو گئے۔
پہلی طرح کے لوگوں کے احوال کے بیان میں جن لوگوں کے احوال پیش کیے گئے ہیں ان میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، دوسرے فرشتے وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں کے احوال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، ان میں نمرود، فرعون، عاد، قوم لوط، اہل طبہ، کفار مکہ، بتوں اور شیاطین کو پوجنے والے وغیرہ شامل ہیں۔ اس چوتھی قسم کی آیات کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور ان سے انسان کو برے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات کی اس چوتھی تقسیم میں وہ راز اور اشارے شامل ہیں جن پر طویل فکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ ان دو طرح کے لوگوں یعنی اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پر چلنے والے اور اس راستے سے دور ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں آیات بے شمار ہیں۔ قرآنی آیات کی پانچویں قسم ان آیات پر مشتمل ہے جن میں اعتراضات اور بحثوں کا بیان ہے جو انہوں نے حق یعنی سچائی کے خلاف کیے، اور جن میں فضول اور ان کے فضول اعتراضات کا رد واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور ان کے جھوٹ اور دھوکے کا پول کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا جھوٹ تین طرح کا ہے۔ ان کا پہلا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کی شان کے خلاف ہے، مثلا ان کا یہ قول کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا یہ قول کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اس کے شریک ہیں یا وہ تین میں کا ایک ہے وغیرہ۔ ان کا دوسرا جھوٹ ان کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں یا نجومی ہیں یا جھوٹے ہیں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے سے انکار، اور ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح کے انسان ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ ان کا تیسرا جھوٹ آخرت کے انکار کے بارے میں ہے، اور ان کا انکار جو کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اور اطاعت الہی کے ثواب اور اللہ کی نافرمانی کے عذاب کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دلائل جو کفار کے خلاف ثبوت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ان میں عظیم معارف و حقائق پوشیدہ ہیں جو کہ شفائے عظیم ہیں انسان کے لیے۔ اس پانچویں قسم کی قرآنی آیات بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ قرآنی آیات کی چھٹی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کے فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں ہیں، اور اس بارے میں ہے کہ اس راستے کا توشہ سفر کیا لیا جائے اور اس عظیم سفر کے لیے کیا تیاری کی جائے، اور کون سے ہتھیار تیار کیے جائیں جن کی مدد سے اس راستے کے رہزنوں اور ڈاکوؤں کو بھگا دیا جائے۔ اس راستے کی تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اس سفر کی منزلوں میں سے ایک اہم منزل ہے، اور انسان کا جسم اس سفر کی سواری ہے۔ وہ انسان جو اس سفر کی منزل یعنی دنیا اور سفر کی سواری یعنی جسم کی نگہداشت سے غافل ہو جائے وہ یہ سفر نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ اپنی روزی کمانے کے معاملے کو صحیح نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی مکمل اور کما حقہ عبادت کے لیے وقف نہیں کر سکتا، اور خود کو اللہ تعالی کے لیے وقف کر دینا اللہ تعالی کی طرف صحیح معنوں میں سفر کرنا ہے۔ خود کو اللہ تعالی کے لیے وقف کر دینا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا جسم صحت مند و تندرست نہ ہو اور اس کی اولاد صحیح و سالم نہ ہو۔ یہ دو چیزیں اس وقت باعث اطمینان ہوتی ہیں جب ان دونوں کا وجود محفوظ ہو جائے اور ان کو نقصان و ضرر پہنچانے والی چیزوں کو دور کر دیا جائے۔ انسان کی صحت اور اولاد کے بقا و تحفظ کا طریقہ صحیح کھانا پینا ہے جو کہ جسم کی بقا کے لیے ہے، اور صحبت کرنا ہے جو کہ انسانی نسل کے بقا کے لیے ضروری ہے۔
غذا زندگی کی بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عورت کو نسل انسانی کی بقا کے لیے، لیکن غذا اور عورت اپنی ذاتی خصوصیات کی بنا پر اہم نہیں ہیں۔ اگر اس معاملے کو اصولوں اور ضوابط کے وضع کیے بغیر چھوڑ دیا جائے جس کی بنا پر یہ دونوں اہم ہیں تو لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگیں، تو یہ جھگڑے لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کر کے انہیں اس عظیم راستے سے ہٹا دیں اور اللہ کی طرف سفر کرنے سے روک دیں، اور یہ چیزیں لوگوں کی مکمل تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے قرآن نے وہ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے مال کی اہمیت ہے۔ یہ اصول و ضوابط قرآن کی ان آیات میں ہیں جو کہ خرید و فروخت، حرمت سود، قرض کی لین دین، وراثت و ترکے کی تقسیم، ضروری خرچ، مال غنیمت کی تقسیم، صدقہ و خیرات، نکاح، غلاموں کا آزاد کرنا، غلاموں کو رکھنا اور جنگ میں قیدیوں کو لینا، دولت کا حاصل کرنا، گواہوں اور وعدے کے ساتھ وغیرہ کے بارے میں ہے۔ جہاں تک عورت کی خصوصیت کا معاملہ ہے، یہ ان قرآنی آیات میں بیان کیا گیا ہے جو کہ نکاح، طلاق، طلاق سے رجوع کرنا، بیوگی اور طلاق کے وقت عدت کی مدت جو کہ دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے ہوتی ہے، خلا، مہر وغیرہ کے بارے میں ہے، اور ان آیات میں بھی ہیں جو کہ نکاح کی شرائط کے بارے میں ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وہ ذرائع جن کی مدد سے انسانی زندگی و صحت اور نسل انسانی کی بقا کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کیا جاتا ہے، وہ سزائیں ہیں جو انسان کو دوسروں کو ضرر پہنچانے سے باز رکھتی ہیں۔ یہ سزائیں اس جد و جہد کی طرح ہیں جو کہ کفار کے خلاف جنگ، ناانصاف اور غاصب لوگوں کے خلاف جد و جہد، سزائیں، تاوان، جرمانے، کفارے، خون بہا اور قصاص وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ قصاص اور خون بہا اس لیے قرآن نے مقرر کیا ہے کہ ان کی مدد سے انسان کو انسانی زندگی کے تباہ کرنے اور زخم پہنچانے سے باز رکھا جا سکے۔ وہ سزائیں جو کہ چوری اور ڈاکہ زنی کے لیے مقرر کی گئی ہیں اس لیے ہیں کہ ان کی مدد سے مال کو نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکے جو کہ انسانی روزی اور معاش کے لیے ضروری ہے۔ وہ سزائیں جو کہ زنا، ہم جنس پرستی اور بہتان کے خلاف مقرر کی گئی ہیں اس لیے ہیں کہ انسانی نسل کی بقا و تحفظ کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کیا جائے جو کہ انسانی نسل کو منقطع کر دیتی ہیں یا اس کے حسب و نسب کو خراب کر دیتی ہیں۔ جنگ اس لیے ہے کہ اس فتنے کو دور کیا جائے جو کہ حق کے انکار کرنے والے لوگ انسان کی معاش اور عبادت میں پیدا کرتے ہیں، اور معاش اور عبادت دونوں اتنے اہم ہیں کہ ان کی مدد سے اللہ تعالی کی طرف کیا جانے والا سفر طے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ غاصب اور ظالم لوگوں کے خلاف جد و جہد اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ اس فساد کو پھیلنے سے روکا جائے جو کہ خدا کے نافرمان لوگوں کے قابو سے باہر آنے کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سفر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآنی آیات جو ان معاملات کے بارے میں ہیں تم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ان آیات میں وہ بنیادی اصول، فوائد اور حکمتیں موجود ہیں جو کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ شریعت کی خوبصورتی میں غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کی حدیں مقرر کرتی ہیں۔ قرآنی آیات کی یہ چھٹی قسم ان آیات پر مشتمل ہیں جو کہ حلال و حرام اور اللہ کی حدود کے بارے میں ہیں، جن کی مدد سے انسان ان فرائض کو پورا کرتا ہے جو کہ اللہ کے قرب و معرفت یعنی سعادت ابدی حاصل ہونے والے راستے میں درپیش آتے ہیں۔ قرآنی آیات کی ان 6 قسموں میں کی گئی تقسیم تمام قرآنی تعلیمات کو پیش کرتی ہیں، اور قرآن کے سارے علوم ان قسموں میں منقسم ہیں یعنی تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن اور ان کی 6 قسموں کو ان کی کچھ شاخوں کے ساتھ لے لو تو تمام آیات قرآنیہ کی تقسیم ان 10 حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم اللہ کی ذات کے بارے میں، دوسری قسم